بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اچھا ناظرین و حاضرین، آج کی آپ نے دو آیات کا ترجمہ سنا ہے۔ پہلی آیت میں تو واضح طور پہ توبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ توبہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ توبہ کر لیں گے تو بہتر رہے گا، ورنہ اللہ کو ہٹانا بہت مشکل ہے۔ اور اللہ کا عذاب کا حکم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اللہ کے عذاب کے بارے میں بتا دیں۔ اور دوسری جو آیت ہے اس کے ترجمے میں بھی ملتا جلتے ہی احکامات ہیں، لیکن اس میں عذاب کے بارے میں اس میں حج سے ریلیٹ کیا گیا تھا کہ مشرکوں سے بیزاری ہے رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں عذاب کی، اور اس سے ریلیٹ کر کے ڈیٹیل بتائی گئی ہیں۔ صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حمل گر جائیں گے، اور اس کے علاوہ عذاب کی سختی کے بارے میں بتایا کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اپنے آپ کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ تیاری کرنی ہے ہمیں اس طرح کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ بس یہی میرا کہنا تھا۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام آصف محمود ہے، آپ سب جانتے ہیں مجھے، اور آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اسلام اینڈ حدیث کی طرف سے۔ تو یہ میں شارٹ میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، اللہ کی تعلیمات کی طرف، اپنے دین کی تعلیمات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازیں قائم کرنی ہے، اور اللہ پہ پورا توکل کرنا ہے۔ جو ان کے حالات جا رہے ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی۔ ہمیں نکلنا ہے، اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا اپنے ملک کو بہتر کرنے کا، ہمیں یہ بہتر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ میں نے آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ شیئر کی ہوئی ہے، وہ سب کو پتہ بھی ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ۔ اس کا آیت کریمہ کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ میں پھر سے شکر گزار ہوں گا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا آپ سب کے ساتھ بات کرنے کا، ایک چینل بنا کے، اور اپنے مینٹرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جن میں ذیشان عثمانی صاحب ہیں، ان کی ڈیٹیلز آلریڈی میں نے دی ہیں۔ یوتھ کلب کے محمد علی بھائی ہیں، اس کے علاوہ اولیاء مقبول جان صاحب ہیں۔ دیکھیں ہمیں ہر چیز بہت کام ڈاؤن ہو کے کرنی چاہیے، اور کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی عبادات پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ بہت اچھی چیزیں شیئر کروں گا۔ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، نیچے ڈیٹیلز آپ کو آ رہی ہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ میرے کچھ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو ذرا دوبارہ بہتر کریں، تو میں بہتر کر رہا ہوں ویڈیو، تو انشاءاللہ یہ میسج دینا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ سب کے لیے میسج ہے، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں نصرت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔